واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کے گزشتہ سال 1444 ہجری مطابق 2022 کی بڑی 11ویں شریف کے موقع پر ہونے والے بیان کا تحریری گلدستہ بنام واہ کیا بات غوث اعظم کی، ماہ 8 کرامات غوث اعظم رحمت اللہ علیہ۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 28 صفحات کا رسالہ واہ کیا بات غوث اعظم کی ماہ 8 کرامات غوث اعظم پڑھ یا سن لے، اسے بدعقیدگی اور برے خاتمے سے بچا اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت حضرت شیخ حسین بن احمد قواس بساطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ یا اللہ پاک، میں خواب میں ابو صالح مؤذن رحمت اللہ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری دعا مقبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو صالح، آپ کیسے ہیں؟ فرمایا، اے ابو الحسن، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک یعنی برباد ہو گیا ہوتا۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 11 ربیع الاخر 1444 1444 ہجری مطابق 6 نومبر 2022 بڑی 11ویں شریف کی رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے سے قبل بیان فرمایا، جس میں ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے جامعۃ المدینہ کے سینکڑوں اساتذہ کرام نے بھی شرکت کی، نیز ان 11 راتوں میں مختلف کرامات غوث پاک بھی بیان ہوئی۔ الحمدللہ الکریم شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کی طرف سے امیر اہل سنت کے اس بیان اور کرامات غوث اعظم کو کچھ ضروری ترامیم کے ساتھ تحریری صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، یہ تو سب اولیاء کا افسر ہے، ابن زہرا ہے، ابن حیدر ہے اور حسنین کا دلارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، غوث اعظم ہے شاہ جیلانی، پیر لاسانی، قطب ربانی، ان کے عشاق نے پکارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، شہر بغداد مجھ کو ہے پیارا، خوب دلکش وہاں کا نظارہ، میرا مرشد جو جلوہ آرا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، ہم کو 11 کا ہے عدد پیارا، ان کی تاریخ عرس ہے 11، یوں عدد ہم کو پیارا 11 ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایمان پر موت کی خوشخبری۔ واقعہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ مجھے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہوگا اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہر بار یہی ارشاد فرمایا، ایسا ہی ہوگا اور کیوں نہ ہو، جبکہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں۔ سبحان اللہ، غوث پاک کی محبت اور ان کے سلسلے میں داخل ہونا، غوث پاک کا مرید ہونا کیا فضیلت رکھتا ہے۔ میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد، ہوں میں بھی مرید آپ کا غوث اعظم، کرم آپ کا گر ہوا تو یقیناً نہ ہوگا برا خاتمہ غوث اعظم۔ سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک ہیں، باعث برکت غوث پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بڑی شان ہے، اور آپ کے صدقے آپ کے مریدین و محبین یعنی محبت کرنے والوں کو بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ آقا کی فضیلت سے غلام میں بھی خوبیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک غوث پاک کی غلامی پر استقامت عنایت فرمائے، اور قیامت میں بھی غوث پاک کی غلامی میں اٹھائے۔ خلیفہ اعلی حضرت مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہیں قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کا پیارا، حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اے عاشقان غوث اعظم، اس سے معلوم ہوا کہ مومنین صالحین و اولیاء کاملین کی مقبولیت عامہ یعنی عوام و خواص میں شہرت ان کی محبوبیت یعنی اللہ پاک کے پسندیدہ ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ حضور غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، داتا گنج بخش علی حجویری اور دیگر مشہور و معروف اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی عام مقبولیت کہ دنیا سے پردہ فرمائے صدیاں بیت یعنی گزر گئیں، لیکن ان کی محبت کے چشمے دلوں سے ابل رہے ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خلقت یعنی مخلوق اسے ولی کہے اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل کو رغبت ہو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدرتی طور پر انسانوں کے منہ سے اس نیک بندے کے لیے نکلنے لگتا ہے رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ، اور لوگوں کے دل خود بخود اس کی طرف کھنچنے لگتے ہیں۔ دلوں کی قدرتی کشش محبوبیت الہی کی دلیل ہے۔ دیکھیے حضور غوث پاک، خواجہ اجمیری جیسے بزرگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، مگر سب کو ان سے دلی محبت ہے۔ یہ غیبی و قدرتی محبت ہے۔ امام عشق و محبت عاشق غوث اعظم میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ غوثیت معاب میں عرض کرتے ہیں، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا، شرح کلام رضا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ غوثیت میں عرض کر رہے ہیں، یعنی یا غوث پاک، اللہ پاک نے آپ کو مخلوق کے دلوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، تو میرا سینہ کھول کر اس میں اپنی محبت ڈال دیجئے کہ یہ آپ کی محبت کا خزینہ بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان غوث اعظم،
میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے عوام تو عوام، بڑے بڑے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم عقیدت مندی کا اظہار کرتے آئے ہیں، کیونکہ آپ ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد ہیں۔ شیخ عارف باللہ ابو اسحاق ابراہیم بن محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرشد امام ابو عبداللہ بطائحی کو یہ فرماتے سنا کہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مبارک زمانے میں حضرت سیدی احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے ہاں چند دن ٹھہرا۔ ایک دن شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے کچھ مناقب یعنی خوبیاں بتائے۔ میں نے کچھ فضائل بیان کیے۔ اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہا، ان کے یعنی میرے شیخ احمد رفاعی کے علاوہ ہمارے سامنے ان کے سوا کسی کی فضیلت بیان مت کرو۔ یہ سنتے ہی حضرت سید رفاعی رحمت اللہ علیہ نے ناراض ہو کر نگاہ پر جلال سے اسے دیکھا۔ پھر حضرت سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مناقب یعنی ان کے فضائل و خوبیاں کون بیان کر سکتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کو اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے؟ سارے ولیوں میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ اولیاء کرام کے حصر کے ساتھ ہے کہ اولیاء کرام میں کون ان سے بڑھ سکتا ہے۔ انبیاء کرام صحابہ کرام ان کے تو اپنے اپنے مقامات ہیں اور اس کو معاذ اللہ کوئی چیلنج کر بھی نہیں سکتا، اور نہ یہاں کسی سلیم الفطرت کا ذہن جا سکتا ہے۔ مزید شیخ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریعت کا دریا ان کے سیدھے ہاتھ پر ہے اور حقیقت کا دریا ان کے دوسرے ہاتھ پر، جس میں سے چاہیں پانی پی لیں۔ ہمارے اس وقت میں شیخ عبد القادر کا کوئی ثانی یعنی ان کی برابری کا نہیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کو اپنے بھانجوں اور بڑے بڑے مریدین کو وصیت کرتے ہوئے سنا کہ ایک شخص بغداد شریف جانے کے ارادے سے آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب بغداد شریف پہنچو تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر دنیا میں تشریف فرما ہو تو ان کی زیارت، اور اگر پردہ فرمائے جائیں تو ان کے مزار مبارک کی زیارت سے پہلے کوئی کام نہ کرنا۔ پھر فرمایا، اس پر حسرت ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دیدار نہ ملا۔ عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو، مگر سب سے کیا اونچا پھریرا غوث اعظم کا۔ نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا، کہ اقلیم ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ پھریرا مطلب جھنڈا۔ اے عاشقان غوث اعظم، حضور غوث اعظم اور دیگر اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی محبت پر استقامت پانے اور ان حضرات کے فیضان کرم کی خیرات لینے کے لیے عاشقان رسول کی سنتوں بھری دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ حرمہ پابندی سے ہو سکے تو 11ویں شریف کی نیاز بھی دلائیے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اور مضبوطی سے لپٹ جائیے۔ بد عقیدگی سے توبہ۔ حیدرآباد سندھ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کچھ غلط لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگے۔ بری صحبت کی وجہ سے ان کا ذہن بھی برا ہو گیا اور وہ 3 سال تک اپنے ذہن کو اس طرح برا کر بیٹھے کہ نہ ان کو نیاز شریف سمجھ آتی تھی اور نہ میلاد شریف۔ گھر میں وہ ان چیزوں پر اعتراضات کرتے تھے۔ اس ذہنی خرابی سے قبل انہیں درود پاک پڑھنے کا بڑا جذبہ تھا، مگر جو ہی
یہ بے ادبوں کی صحبت میں گئے، اس بری صحبت کی نحوست کے سبب درود پاک پڑھنے کا جذبہ ہی دم توڑ گیا۔ قسمت نے پلٹا کھایا اور خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ درود شریف کی فضیلت پڑھی تو وہ جذبہ پھر سے بیدار ہوا، تو درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ ایک رات جب درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئے تو الحمدللہ خواب میں سبز سبز گنبد کا جلوہ دیکھا۔ حالانکہ ذہن بدل چکا تھا، لیکن خواب میں بے ساختہ زبان پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جاری ہو گیا۔ جب صبح اٹھے تو دل میں ہلچل مچی تھی کہ یہ کیا ہو گیا کہ جو چیز میری سمجھ میں نہیں آتی تھی وہی میرے ساتھ ہو گئی۔ میں زبان سے کیا پڑھ رہا تھا؟ ابھی یہ سوچ میں پڑ گئے آخر کچھ مسئلہ ہے، مجھے تحقیق کرنی چاہیے کہ حق کا راستہ کون سا ہے۔ حسن اتفاق سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا سنتیں سیکھنے سکھانے کا مدنی قافلہ ان کے گھر کے قریب کسی مسجد میں آ گیا، تو یہ کسی طرح اس مدنی قافلے میں کسی کی ترغیب پر پہنچ گئے اور ان کے ساتھ مسافر بن گئے۔ کنفیوز تو تھے ہی، تلاش حق کے جذبے کے تحت یہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ امیر قافلہ اسلامی بھائی نے انہیں نیک اعمال کے رسالے کا تعارف کروا کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ دلایا۔ جب انہوں نے اس رسالے کو بغور پڑھا تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ نیک اعمال کا رسالہ تو زندگی گزارنے کے بہت زبردست رہنما اصولوں پر مبنی ہے۔ عاشقان غوث اعظم کی صحبت اور نیک اعمال کے رسالے پر عمل کی برکت سے اس پر اللہ پاک کا فضل و کرم ہو گیا۔ اس نے مدنی قافلے کے تمام اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے کہا، میرا ذہن پہلے برا ہو گیا تھا، میں پہلے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتا تھا، آج آپ سب گواہ ہو جائیں کہ میں آج سے اپنے اس پرانے عقیدے اور سوچوں سے سچی توبہ کرتا ہوں اور اب دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت کرتا ہوں۔ اسلامی بھائی نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس اسلامی بھائی نے اگلے دن 30 روپے کی نکتی، یہ ایک بیسن کی مٹھائی جو موتی کے دانوں کی طرح بنی ہوتی ہے، ہم لوگ میمنی میں اس کو بوندیاں بولتے ہیں، وہ جلیبی کلر کی ہوتی ہے، غالباً وہی مراد ہے یہاں، منگوا کر سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز دلا کر اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی۔ ان کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں کیا ملی کہ وہ 35 سال سے دمے یعنی سانس کے مرض میں مبتلا تھے، کوئی رات بغیر تکلیف کے نہ گزرتی تھی، سیدھی داڑھ میں بھی تکلیف تھی جس کے باعث صحیح طرح کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے دوران سفر سانس کی کوئی تکلیف نہ ہوئی اور بغیر کسی تکلیف کے کھانا بھی کھاتے رہے، اور وہ کہہ رہے تھے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عقائد اہل سنت حق ہے اور میرا حسن ظن ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ عطائے حبیب خدا دینی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا دینی ماحول، بفیضان احمد رضا انشاءاللہ یہ پھولے پھلے گا صدا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خواب میں آ کر پریشانی کا حل ارشاد فرما دیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ الحاج سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا۔ میں کسی مسئلے میں الجھا ہوا تھا تو حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے فرمایا اگر کسی مسئلے میں الجھاؤ پیدا ہو جائے تو ملتان میں میرے بیٹے کاظمی یعنی سید احمد سعید کاظمی کی طرف رجوع کر لیا کرو کہ وہ ذی غم اسلام یعنی اسلام کے شیر ہیں۔ پھر غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو کتاب لکھ رہے ہیں مجھے پسند ہے۔ مفتی صاحب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پسند کی ہوئی کتاب کے بارے میں پوچھتے ہوئے خط میں لکھا،
حضرت وہ کون سی کتاب ہے جس کی تعریف حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کی ہے؟ غزالی زماں رحمت اللہ علیہ اس وقت تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر تحریر فرما رہے تھے۔ آپ نے اس کتاب کے شروع میں لکھا تھا، ناچیز اس تالیف یعنی اپنی اس کتاب کو سیدنا غوث العظم حضور سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ عظمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، جن کی روحانی امداد و اعانت سے مجھ جیسے کو اس کی ترتیب و تدوین کی توفیق حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر اپنی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزالی دوراں کی کتاب کی مدنی بہار۔ میرے لڑکپن میں ایک بار کسی شخص نے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ناظر نہ ہونے کے بارے میں باتیں کی۔ الحمدللہ غوث پاک کا کرم میرے شامل حال تھا۔ میں نے اس کی غلط باتوں کو سمجھانے کے لیے غزالی دورہ حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر اسے دی اور کہا اسے پڑھ لیں۔ وہ میرے محلے میں رہتا تھا۔ کتاب پڑھنے کے بعد جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے برے عقیدے سے توبہ کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر ماننے لگا۔ اللہ پاک کی غزالی دوراں پر اپنی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزالی دوراں کی چند خوبیاں۔ غزالی دوراں بڑے منکسر المزاج شخصیت تھے۔ آپ بے حد عاجزی کا اظہار کرتے۔ میں نے تقریباً ہمیشہ آپ کو ملاقات میں سلام میں پہل کرتے دیکھا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی مجھے سلام کرے، بلکہ آپ خود سلام کرنے میں سبقت فرماتے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ایک بار میں امتحاناً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ادھر ادھر چھپنے لگا۔ اچانک جب غزالی دوراں رحمت اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو فوراً اپنی عادت مبارکہ کے مطابق السلام علیکم فرما دیا۔ غزالی دوراں کی علمی شان و شوکت۔ غزالی دوراں حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعوت اسلامی کے سب سے پہلے سالانہ اجتماع میں ککری گراؤنڈ تشریف لائے اور بیان فرمایا تھا۔ پھر اس کے 6 سال بعد آپ کا انتقال شریف ہو گیا۔ میں نے آپ کو آخر عمر تک دعوت اسلامی سے بہت محبت کرنے والا پایا ہے۔ آپ کے ایک مرید جو حافظ قرآن رحیم یار خان کے رہنے والے تھے کہتے ہیں میں غزالی دوراں کی خدمت میں حاضر تھا۔ ان دنوں دعوت اسلامی نئی تھی تو کسی نے بانی دعوت اسلامی کے بارے میں اعتراضات شروع کر دیے۔ غزالی دوراں رحمت اللہ علیہ نے سننے کے بعد عاجزی کے طور پر اپنے بارے میں بھی اس سے کچھ یوں فرمایا، میاں سنو، الیاس قادری جو کام کر رہا ہے نہ وہ میں کر سکا ہوں نہ اس طرح تم نے کیا ہے۔ میرا حسن ظن ہے کہ غزالی دوراں رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ اس وقت ان کی حیات مبارکہ میں بھی ان جیسا عالم کم از کم ایشیا میں نہ ہو۔ آپ کے دنیا میں اس وقت ہزاروں شاگرد پھیلے ہوں گے۔ الحمدللہ حضرت سے میرا خط و کتابت کا سلسلہ کافی رہا۔ اللہ پاک کی غزالی دوراں پر اپنی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خیر خواہانہ مدنی مشورہ۔ بعض بد نصیب لوگ اپنی بد نصیبی کے سبب معاذ اللہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے اختیارات کا انکار کرتے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا بھلا کہنے سے بھی نہیں چوکتے۔ بہرحال اگر کسی کے ذہن میں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے خدا نخواستہ کوئی وسوسہ ہو تو اس کو دور کرنا چاہیے۔
ورنہ اس میں آخرت کا بڑا نقصان ہے۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی توہین بہت خطرناک ہے۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک جسے جنگ کا چیلنج کرے تو اللہ پاک سے کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو کوئی ولی سے عداوت یعنی دشمنی اس لیے کرتا ہے کہ وہ میرا ولی ہے، میں اس سے جنگ کرتا ہوں اور اس کو ہلاک کرتا ہوں اور اس پر ایسے لوگ مسلط کرتا ہوں جو اس کو اذیت پہنچاتے رہیں۔ اس شخص کی رسوائی دنیا میں ہے، آخرت کی خرابی اس کے علاوہ ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اللہ پاک نے دو قسم کے گناہ گاروں سے اعلان جنگ کیا ہے۔ نمبر 1 سود خور، نمبر 2 اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا دشمن۔ یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا بندے سے جنگ کرنا بندے کے برے خاتمے پر دلالت کرتا ہے، اور جس سے اللہ پاک اعلان جنگ کر دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے۔ آپ گواہ رہیے گا کہ اب تک دنیا میں جتنے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم تشریف لائے یا موجود ہیں یا جتنے تشریف لائیں گے، میں ان سب سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین و دنیا کی بربادی کا سبب امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، پیروں کے پیر، پیر دستگیر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا زہر قاتل اور دین و دنیا کی بربادی کا سبب ہے۔ باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا، الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ آئے کہ ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ پاک نے اپنے بندے کو جو رتبہ دیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، ہماری زبان خشک ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو کیا، شان کی شین کے نقطے کا آغاز بھی نہیں کر سکتے۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ذوق نعت میں لکھتے ہیں، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آسمان آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے یعنی جو حصہ زمین پر لگتا ہے اس کو دیکھ لیتا تو آپ کے پاؤں مبارک پر روز ایک چاند صدقہ نچھاور کیا کرتا۔ جب تلوے کی یہ شان ہے تو جس کا تلوہ ہے اس مبارک ہستی کا کیا عالم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فالج ٹھیک ہو گیا۔ میرے آقا نعمت سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھ پر فالج کا شدید حملہ ہوا، میرا آدھا جسم مفلوج یعنی پیرالائزڈ ہو گیا۔ علالت یعنی بیماری اس قدر بڑھی کہ سب لوگ یہی سمجھے کہ اب یہ جاں بر نہ ہو، یعنی زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ ایک رات میں نے رو رو کر بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فریاد کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے میرے پیر و مرشد میرے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے خادم بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر بھیجا ہے۔ اگر یہ بیماری کسی خطا کی سزا ہے تو مرشدی کا واسطہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اسی طرح حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہما کی سرکاروں میں بھی استغاثہ پیش کیا، یعنی فریاد کی۔ سید قطب مدینہ فرماتے ہیں، جب مجھے نیند آ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ دو نورانی چہرے والے بزرگوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ، دیکھو یہ حضور سیدنا غوث العظم ہیں، اور دوسرے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ حضور خواجہ غریب نواز ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے میرے جسم کے مفلوج یعنی فالج زدہ حصے پر اپنا دست شفا یعنی صحت بخش ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اٹھو۔ میں خواب ہی میں کھڑا ہو گیا۔ اب یہ تینوں بزرگ نماز پڑھنے لگے، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ پاک کے کرم سے الحمدللہ میں تندرست ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ بندے سے مراد غلام ہے، کیونکہ بندے کا ایک معنی غلام و خادم بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میمنوں کے ہاں عقیدت غوث اعظم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عام طور پر میمن لوگ غوث پاک کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور میمنوں میں 11ویں شریف کا بڑا رجحان ہے، یہاں تک کہ ہماری بڑی بوڑھیاں گھر سے باہر جانے پر کہتی ہیں، جا بیٹا غوث پاک جو وسیلو، پیران پیر جی مدد، غوث پاک جو وسیلو۔ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، طرح طرح کے گمراہ کن مضامین بڑی تیزی سے پھیلنے لگے ہیں۔ الحمدللہ ہدایت کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ فرعون کا سر کچلنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اسی طرح نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کا سر کچلا۔ اللہ پاک ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچا کر اپنے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کا با ادب رکھے۔ غریب کو امیر کر دیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بڑے شہزادے حضرت سید عبد الرزاق قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میرے والد محترم کی شہرت ہو گئی تو آپ نے حج ادا فرمایا۔ سفر حج میں آپ کی سواری کی باغ یعنی لگام پکڑتا تھا۔ جب ہم بغداد شریف کے جنوب میں واقع ایک شہر میں پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہاں سب سے غریب گھر کی تلاش کرو۔ ہم نے ایک ویرانے میں اون کا ایک خیمہ دیکھا جس میں ایک بوڑھا، بڑھیا اور ایک لڑکی تھی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھے سے اجازت لی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ویرانے میں ٹھہر گئے۔ اس شہر کے بڑے بڑے بزرگ اور امیر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، درخواست کی کہ آپ ہمارے ہاں یا کسی اور اچھے مکان میں تشریف لے چلیں، مگر آپ نے منظور نہ فرمایا۔ اس شہر کے حاکم نے آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے بہت سی گائیں، بکریاں، کھانا، سونا، چاندی، سامان اور سفر کے لیے سواریاں بھیجی، اور لوگ ہر طرف سے آپ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ اس تمام سامان میں سے میں نے اپنا حصہ اس گھر والوں کو عنایت کیا۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کیا، ہم نے بھی اپنا حصہ گفٹ کیا۔ اس طرح وہ تمام مال اس بوڑھے، بوڑھیا اور لڑکی کو دے دیا گیا۔ رات آپ وہاں ٹھہرے
اور صبح کو روانہ ہوئے۔ فرزند غوث اعظم حضرت سید عبدالرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کئی سال کے بعد اس شہر میں میرا گزر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھا وہاں کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ اس رات کی برکت ہے جب غوث پاک ہمارے یہاں تشریف لائے تھے اور ہمیں نوازا تھا۔ سبحان اللہ، میرے مرشد نے غریبوں کو پہلے نوازا، مگر ہماری توجہ مالداروں کی طرف زیادہ اور غریبوں کی طرف کم ہوتی ہے۔ افسوس، کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا، ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم، میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم، پلا جام دیدار یا غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلے نمازی پھر نیازی، اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد کو جو رتبہ ملا یہ اللہ پاک کی عطا سے ملا۔ ولایت اللہ پاک کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ اولیاء کرام فرائض و واجبات کے سختی سے پابند ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میرے پیر و مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعتیں نفل ادا کرتے تھے۔ ایک رات میں 15 سال تک ایک قرآن کریم ختم کیا۔ یہ حضرات ہزاروں نوافل پڑھیں، اور افسوس ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ کیا غوث پاک سے یہی برکت لینی ہے کہ ان کی ریاض خانی ہے؟ انہوں نے تو نماز پڑھی، آپ ان کے چاہنے والے بنے اور ان کی نقل بھی کریں۔ پہلے نمازی پھر نیازی۔ یاد رکھیے، نماز فرض ہے اور نیاز مستحب۔ فرض کا درجہ مستحب سے بڑا ہوتا ہے۔ فرض ادا نہ کریں تو گناہگار، جبکہ مستحب پر عمل نہ کریں تو گناہ نہیں۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس سے داخل ہو کر وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ہمیں غوث پاک کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے ہیں، فرماتے ہیں جو ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑے تو وہ جہنم میں ہزاروں سال جلنے کا حقدار ہے۔ ایک نماز کا یہ وبال ہے، تو جو ایک مہینے بلکہ کئی مہینوں نہیں کئی برسوں تک نہ پڑھے تو ذرا سوچیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ نیت کریں، انشاءاللہ الکریم نیاز کرتے رہیں گے، لیکن نماز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غوث اعظم کے 8 حروف کی نسبت سے 8 کرامات غوث اعظم۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ہم پلہ نہیں۔ یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے فرمایا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا حال موتیوں کی لڑی جیسا ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو ایک کے بعد ایک موتی گرتے چلے جاتے ہیں۔ نیز آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات اعداد و شمار سے باہر ہیں۔ نمبر 1، مرغی زندہ ہو گئی، کرامت۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خاتون یہ کہہ کر اپنا بیٹا چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی تربیت فرما دیجیے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے یعنی عبادت و ریاضت پر لگا دیا۔ ایک دن اس کی والدہ آئیں تو دیکھا کہ اس کا بیٹا بھوک اور شب بیداری یعنی لگاتار رات جاگ کر عبادات کرنے کے سبب بہت کمزور ہو گیا اور جو شریر کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں جسے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے تناول فرمایا یعنی کھایا تھا۔ اس خاتون نے عرض کی، یا غوث اعظم، آپ خود تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر
حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک مرغی کی ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا قومی بإذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہو جا جو گلی ہوئی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً صحیح سلامت زندہ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا کھائے گا۔ اللہ رب العزت کی غوث پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، مردہ دل کو بھی جلا یا غوث اعظم دستگیر۔ شعر کی وضاحت: اے میرے پیارے پیارے پیرو مرشد غوث پاک، آپ نے جس طرح اللہ پاک کی عطا کی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ فرمایا ہے، اس طرح میرے مردہ دل کو بھی زندہ فرما دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، گندم میں برکت ہو گئی، کرامت۔ شیخ ابو العباس احمد قرشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار بغداد شریف میں قحط تھا، یعنی کھانے پینے کی کمی تھی۔ میں نے اپنے فاقے اور کثرت عیال یعنی زیادہ بال بچوں کا بارگاہ غوثیت میں ذکر کیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے میرے لیے ایک ویبا، ایک مخصوص پیمانہ گندم کا نکالا اور مجھ سے فرمایا کہ اس کو ایک بوری میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دو اور ایک طرف سے کھول کر نکال کر پیس کر کھاتے رہنا، لیکن اس کے منہ کو ہرگز نہ کھولنا۔ شیخ ابو العباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بوری سے 5 سال تک گندم نکال کر کھاتے رہے۔ ایک دن میری زوجہ نے اس بوری کا منہ کھول دیا تو وہ گندم 7 دن میں ختم ہو گئی۔ میں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ معاملہ عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو چھوڑ دیتے اور اس کا منہ نہ کھولتے تو اپنے مرنے تک اس میں سے کھاتے رہتے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اور ہیں جن کو کہیے محتاج، ہم تو ہیں گدائے غوث اعظم۔ جو دم میں غنی کرے گدا کو، وہ کیا ہے عطائے غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرامت حق ہے۔ اے عاشقان غوث اعظم، اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی کرامتیں حق ہیں اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامات ظاہر ہوتی رہی ہیں اور انشاء اللہ الکریم قیامت تک کبھی بھی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں سے کرامتوں کا ظاہر ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم رحمت اللہ علیہا کی کرامت کا کچھ یوں بیان ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟
انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس گرمی کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمی میں موجود ہوتے۔ اصحاب کہف کا 309 سال تک بغیر کھائے پیے سوئے رہنا بھی کرامت کی دلیل ہے۔ حدیث سے کرامات کا ثبوت، کتب احادیث میں کرامات پر بے شمار روایات موجود ہیں۔ بعض علماء و محدثین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا علم غیب دیکھیے کہ اپنی موت، نوعیت موت، حسن خاتمہ وغیرہ سب کی خبر پہلے سے دے دی۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب غزوہ احد ہوا میرے والد نے مجھے رات میں بلا کر فرمایا، میں اپنے متعلق خیال کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں پہلا شہید میں ہوں گا۔ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم سب سے زیادہ پیارے ہو، مجھ پر قرض ہے، تم ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے لیے بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا صبح سب سے پہلے شہید وہی تھے۔ نمبر 3، غوث اعظم کی برکت، کرامت۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میرے ہاں تشریف لاتے اور کئی دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس پیرے پیراں، میرے میراں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف سے عیادت کے لیے تشریف لائے۔ یوں میرے ہاں 2 اولیاء کرام رحمت اللہ علیہما جمع ہو گئے۔ میرے ہاں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے خشک تھے، انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹنے کا ارادہ کیا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضو فرما کر دوسرے درخت کے نیچے 2 نفل ادا فرمائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت سرسبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے ان کا پھل آ گیا، حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا موسم نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے فرمایا، اللہ پاک تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا یعنی مخصوص پیمانے اور تیرے جانوروں کے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی برکت سے میری زمین میں اس سال 2 سے 4 گنا زیادہ فصل پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب میرا یہ حال ہے کہ جب 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا مال آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوریاں کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اس میں سے 50 بوریاں خرچ کر کے باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوریاں موجود ہوتی ہیں۔ میرے جانور اس قدر بچے دیتے ہیں کہ میں ان کی گنتی یعنی کاؤنٹنگ بھول جاتا ہوں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسائل بخشش میں ہے، بہار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں، چلا کوئی ایسی ہوا غوث اعظم، رہے شاد آباد میرا گھرانہ، کرم از پے مصطفیٰ غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، غوث اعظم وقت کے بادشاہ ہیں، کرامت۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مبارک زمانے میں ایک بزرگ سیدی عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ علیہ نے ایک روز منبر پر فرمایا، میں اولیاء میں ایسا ہوں
جیسے پرندوں میں کلنگ، یعنی سب میں اونچی گردن والا پرندہ۔ وہاں پر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید حضرت سیدی احمد رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہیں ناگوار ہوا کہ حضور غوث پاک پر اپنے آپ کو فضیلت دی، گدڑی یعنی فقیروں کا وہ جبہ جس میں بہت سے پیوند لگے ہوں پھینک کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ نے ان کو سر سے پاؤں، پھر پاؤں سے سر، پھر سر سے پاؤں تک دیکھا، غرض کئی بار اس طرح نظر ڈالی اور خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت عبد الرحمن تفسنجی رحمت اللہ علیہ سے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں نے اس کے جسم کو دیکھا کہ کوئی رونگٹا یعنی چھوٹے چھوٹے بال جو انسان کے جسم پر ہوتے ہیں رحمت الہی سے خالی نہیں ہے۔ پھر ان سے فرمایا گدڑی پہن لیجئے۔ مرید غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، فقیر جس کپڑے کو اتار پھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا۔ ان کا مکان عالی شان 12 دن کے فاصلے پر تھا۔ اپنی زوجہ محترمہ کو آواز دی، فاطمہ میرے کپڑے دو۔ انہوں نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کپڑے دیے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پہن لیے۔ حضرت سیدی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کس کے مرید ہو؟ فرمایا سرکار غوث اعظم کا غلام ہوں۔ حضرت عبد الرحمن تفسنجی رحمت اللہ علیہ نے اپنے 2 مریدوں کو بغداد شریف بھیجا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے جا کر عرض کرو 12 سال سے قرب الہی میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو نہ جاتے دیکھا نہ آتے۔ یہ دونوں مرید ادھر سے چلے، ادھر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے 2 مریدوں سے ارشاد فرمایا تفسونج جاؤ، راستے میں شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کے 2 آدمی ملیں گے، ان کو واپس لے جاؤ اور شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کو جواب دو کہ جو صحن میں ہے وہ دالان والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اور جو دالان میں ہے وہ اس سے اندر والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے، اور جو اس سے بھی اندر خاص جگہ میں ہو، میں اس خاص مقام میں ہوں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ فلاں رات 12,000 اولیاء کو خلعت عطا ہوئے تھے، یاد کرو کہ تم کو جو خلعت ملا تھا وہ سبز تھا اور اس پر سونے سے قل هو اللہ لکھی تھی۔ یہ سن کر شیخ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا صدق الشیخ عبد القادر وہو سلطان الوقت، یعنی شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے سچ فرمایا اور وہ بادشاہ وقت ہیں۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کو بڑی شان و عظمت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ پاک کی عطا سے بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی حضرت آصف بن بلخیہ رحمت اللہ علیہ کا سینکڑوں کلومیٹر دور ملکہ بلقیس کا بہت بڑا تخت پلک جھپکنے میں لانے والی کرامت کا بیان ہے۔ پارہ 19 سورۃ النمل آیت نمبر 40 میں ہے، قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی اللہ کی یہ شان ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا، سارے نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بہت بڑے ولی، بلکہ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شان و عظمت کیسی ہوگی۔ نمبر 5،
مرگی کو بھگا دیا۔ کرامت بہجت الاسرار میں ہے، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کو مرگی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اس کے کان میں کہہ دو غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا۔ چنانچہ اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اب تک بغداد شریف میں مرگی نہیں ہوتی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، روپوں کی تھیلیوں سے خون نکلنے لگا۔ کرامت حضرت ابو العباس خضر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم بغداد شریف میں حضور غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں تھے۔ ایک خلیفہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد نصیحتیں طلب کرتے ہوئے 10 تھیلیاں روپوں کی پیش کی۔ ان تھیلیوں کو اس کے خادم اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان تھیلیوں کی ضرورت نہیں، مگر خلیفہ نے واپس لینے سے انکار کیا اور قبول کرنے کے لیے اصرار کیا۔ آپ نے ایک تھیلی اپنے سیدھے یعنی رائٹ ہاتھ میں لی اور دوسرے یعنی لیفٹ ہاتھ میں، اور دونوں کو دبا کر نچوڑا تو ان میں سے خون بہنے لگا۔ پھر آپ نے اس خلیفہ سے فرمایا کیا تو اللہ پاک سے حیا نہیں کرتا کہ لوگوں کا خون لے کر میرے پاس آیا ہے؟ یہ سن کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ کرم چاہیے تیرا تیرے خدا کا، کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کو دنیاوی مال و دولت کی خواہش نہیں ہوتی۔ دنیاوی مال و دولت تو گویا ان کے ہاتھ کا میل ہوتا ہے۔ وہ مٹی کے ڈھیر کو حکم فرمائے تو وہ سونے کا بن جائے، بلکہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ تو صبر و قناعت کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تیری بھاگ دوڑ سے تقسیم ہوا رزق زیادہ نہ ملے گا اور تیری قناعت کی وجہ سے کم نہ ملے گا، اس لیے راضی برضا رہ۔ مال و دولت کی طلب ہم کو نہیں ہے مرشد، ہم فقط تیرے طلبگار ہیں غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرامت کا انکار گمراہی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرامت اولیاء حق ہے، اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ کرامت کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلاً لمبی مسافتوں کو لمحوں میں طے کر لینا، پانی پر چلنا، ہواؤں میں اڑنا، دل کی بات جان لینا اور دور کی چیزوں کو دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 7، 100 علماء کے سوالات۔ کرامت حضرت مفرج بن نبہان شیبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشہور ہو گئے تو بغداد کے ذہین ترین 100 علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ ہر ایک مختلف علوم و فنون کے بارے میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے الگ الگ سوال بنائے تاکہ ان سوالات کے ذریعے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو لاجواب کر سکیں۔ یہ سوچ کر سب کے سب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں بھی بارگاہ غوثیت میں حاضر تھا۔ جب وہ علماء آ کر بیٹھ گئے تو پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ اس وقت آپ کے سینے مبارک سے ایک ایسا نور نکلا جسے ہر اس شخص نے دیکھا جسے اللہ پاک نے دکھانا چاہا۔ وہ نور گزرتا ہوا جب ہر عالم کے سینے پر پہنچا تو سب کے سب حیران ہو کر تڑپنے لگے۔ پھر ننگے سر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے منبر شریف کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے باری باری ہر ایک کو سینے سے لگایا اور فرمایا تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ یوں ہی
ایک ایک کر کے سب کے مسئلے اور ان کے جوابات ارشاد فرما دیے۔ جب یہ محفل ختم ہوئی تو میں ان علماء کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو آزمانے کا نقصان بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب ہم وہاں آ کر بیٹھے تو ایک دم سب کچھ ایسے بھول گئے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا، مگر جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اپنے مبارک سینے سے لگایا تو ہم میں سے ہر ایک کا علم واپس آ گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت دلانے والی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ہمارے سوالات کے وہ جوابات ارشاد فرمائے جو پہلے ہمارے علم میں نہ تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو، دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا۔ اے عاشقان غوث اعظم، دل کی بات جاننے والے کو روشن ضمیر کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے پیارے غوث پاک اللہ پاک کی عطا سے دلوں کی بات جان لیتے تھے۔ اللہ پاک کی عطا سے جب کہہ دیا گیا تو اب کوئی شیطانی وسوسہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو چھپی باتوں، چھپے کاموں کی خبر دینے پر قادر ہے، اور وہ جسے چاہے اس نعمت سے نوازے۔ ہمارے غوث پاک تو اللہ پاک کے مقبول ترین اولیاء کرام میں سے ہیں۔ آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، جنات نے آنے میں دیر کر دی، کرامت۔ شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی رحمت اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں، میں نے ایک عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جب شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔